تم سب گندی نالی کے کیڑے ہو، تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں اور تم صرف اور صرف اس پورے معاشرے کا کینسر ہو۔ یہ وہ لفظ تھے جو کہ سپریم کورٹ کے جج نے اس جوان کے لیے بولے جو انصاف مانگنے آیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی پارٹی کی شروعات ہے جس نے آج انڈیا کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک آپ نے پہچانا، میں کاکروچ جنتا پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج کے اس ریمارکس کے بعد ابھیجیت دیپک نے ایک اسٹیریکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا کاکروچ جنتا پارٹی۔ یہ سن 2026 میں یہ پارٹی بنائی گئی اور 4 سے 5 دن کے اندر یہ پارٹی دیکھتے ہی دیکھتے 20 ملین سبسکرائبرز تک پہنچ گئی۔ 20 ملین لوگوں نے 3 سے 4 دن میں، بلکہ چند ہی گھنٹوں میں 12 سے 15 ملین سبسکرائبر اس پارٹی کے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ان کا تمام جنزی کا ایک اسٹیریکل موومنٹ تھی کہ جب سی جے پی نے، چیف جسٹس نے جب یہ ریمارکس بولے کہ تم سب گندی نالی کے کیڑے ہو اور تم اس سوسائٹی کے لیے ایک زہر اور ایک ٹاکسک ہو، تو یہ ابھیجیت صاحب نے یہ ایک ٹویٹ کیا کہ اگر یہ سارے کاکروچ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور ان کے اس ٹویٹ کے بعد اس پارٹی کے اندر صرف 3 دنوں کے اندر 20 ملین سے زیادہ جنزی جو ہے انہوں نے اس کو سبسکرائب کر لیا۔ خیر، اس وقت یہ پارٹی صرف ایک اسٹریٹیکل موومنٹ تھی جو انسٹاگرام پر چلی، اور اس کے بعد وہاں کی جنزی نے ایک نیا انقلاب شروع کیا، ایک نئی تحریک شروع کی کہ انہوں نے چیف جسٹس کی تصویر کے ساتھ کاکروچ لگانا شروع کر دیا۔ اور کیونکہ اس وقت ہندوتوا کا جو ایک نریٹو تھا وہ بری طرح پٹ چکا تھا، اور جو گزشتہ 10 سال نریندر مودی کی بی جے پی وہاں پہ رہی ہے، اور اس نے جو اپنے لیے وہاں پہ زومبیز ہورڈ یعنی کہ ایک مفلوق الحال ایک نسل جو تیار کی، نئی آنے والی پڑھی لکھی نسل جو بے روزگار تھی اور جس کے پاس روزگار کے مواقع نہیں تھے، انہوں نے اس سارے نیریٹو کو ختم کر دیا۔ حال صرف یہی نہیں کہ نریندر مودی نے جتنی انتہا پسندی پھیلا دی کہ اگر کوئی سین بات کرے، اگر کوئی نریندر مودی کے اس فرسودہ آرتھوڈوکس نظریے کے اوپر سوال اٹھائے تو وہ اس کو پکڑ لیتے تھے، صحافی اس کے اوپر یلغار کر دیتے تھے، میڈیا میں اس کا بہشکار شروع ہو جاتا تھا، اس کی گھر، اس کا خاندان، اس کا سوشل ہینڈل، سب کے اوپر ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انفلوئنسرز آج اس مدعے کے اندر کھل کے سامنے آئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں، بہت ساری خواتین نے یہ ویڈیو بنائی ہیں کہ میں انڈیا میں بچے پیدا کیوں کروں، کیونکہ یہاں پہ نہ سانس لینے کے لیے صاف ہوا ہے، نہ پڑھانے کے لیے اچھا نظام تعلیم ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال پوچھ لے تو اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ نہ میرا بچہ سوال پوچھ سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، کیمیکل والے کھانے کھائے گا، تو میں اس انڈیا کے اندر بچے پیدا کیوں کروں۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جتنی بھی جوان ہے وہ انڈیا کے نظام کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، اور جو نریندر مودی کا اپنا بنایا گودی میڈیا ہے، آج وہ لوگوں کے سوال کے جواب نہیں دے پا رہا۔ آج اس کا شور جو ہے وہ لوگوں کی، عوام کی جو پرجوش ان کے یہ دھرنے ہیں اس کے آگے مان پڑ گیا، اور آج یہ جو اس کا بنایا ہوا گودی میڈیا ہے وہ آہستہ آہستہ ناکام ہوتا جاتا ہے۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سینٹی پرویل کرتی جا رہی ہے۔ ریسنٹلی دلی کے یہ جو دنگے فساد شروع ہوئے، یا دلی میں جو پروٹیسٹ شروع ہوا، بیسیکلی یہ پروٹیسٹ شروع ہوا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انڈیا کے اندر ہر سال ہونے والی زیادتی، یعنی کہ جسے وہ نیٹ کے پیپر کہتے ہیں۔ نیٹ بیسیکلی ایک ایسا پیپر ہوتا ہے جو میڈیکل، بی ڈی ایس یا دوسرے جتنے بھی بڑے شعبہ جات ہوتے ہیں ان کے ایڈمیشن کے لیے ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ مہاراشٹرا کے اندر یہ پیپر پہلے ہی جو ہے مہنگے داموں بیچ دیا گیا، اور یہ پھر واٹس ایپ گروپ پہ یہ لیک ہو گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ نیٹ کے پیپروں کے اندر 720 میں سے 720 نمبر آئے، اور ایک نہیں، ایسا تقریباً 150 سے 200 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے 720 نمبر میں سے 720 نمبر لیے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ جن بچوں نے اتنی محنت کی تھی، پورا میرٹ کا قتل کر دیا گیا، اور
ایک انوکھی ٹرم بھی سامنے آئی کہ ان کو گریس مارکس، بہت سارے بچوں کو گریس مارکس بھی دیے گئے کہ یہ پیپر ٹائم پہ نہیں ہو سکا اس وجہ سے، اور اس وجہ سے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی. بہت سارے بچے اپنی اس میرٹ کی ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر گئے، بہت سارے پروٹیسٹ میں نکل آئے. اور جب پروٹیسٹ کے اندر وہ سپریم کورٹ پہنچے تو جو سب سے پہلا جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم لوگ گندی نالی کے کیڑے ہو، تم لوگ کوکروچ ہو، تم ایک زہر ہو ہماری سوسائٹی کے لیے، جن کے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی کام نہیں. اور یہاں سے وہ تاریخ شروع ہوئی اور تحریک شروع ہوئی جس نے آج بی جے پی اور نریندر مودی کی راتوں کی نیند کو حرام کر دیا. ہاں جی، اس سے پہلے کے احوال اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو سیون سسٹرز تو آلریڈی انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں. میزورام، یہ جتنی بھی ہے، میزورام ہے، پھر نکسلواد ہے، پھر یہ جو ان کی تیلگو اور تلنگا سائڈ ہے، یہ آلریڈی ان سے اپنی علیحدگی چاہتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات، سب سے بڑی بات، بی جے پی کے منہ پہ جو سب سے شرمناک تھپڑ تھا وہ تھے وجے تیلاپتی. وجے تیلاپتی نے 1 سال پہلے وہاں پہ اپنی پارٹی بنائی اور اتنی کم سیٹوں کے باوجود وہ راہل گاندھی اور دوسری پارٹی کے الائنس سے وہاں پہ سی ایم بن گئے. سی ایم بننے کے بعد انہوں نے ہندوتوا نریٹو اور انہوں نے یہ انتہا پسند ایکسٹریمزم نظریے کو وہاں پہ جڑ سے اکھاڑ دیا. کسی بھی مسلمان مسجد کے آگے یا کسی بھی مسلمان کو زبردستی کوئی مذہبی ہیٹریڈ دینے کے لیے یا مذہبی طور پر تنگ کرنے کے لیے انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ رکھ دی. عورتوں کو چھیڑنے کے لیے، عورتوں کو ہراس کرنے کے اوپر کیپٹل پنشمنٹ رکھ دی. ماں باپ عزت کے لیے اگر کسی بیٹی کا قتل کریں گے تو اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ رکھ دی. اور اس بندے نے وہ ایک صوبے کو اس طرح سے بدلا کہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ اگر سینٹی پرویل نہیں کرے گی تو پھر ہم ایک ایسے اسٹوپیڈیس، ایک ایسے زومبی فائڈ قسم کے ملک میں بدل جائیں گے جس کے بعد ہم بہت جلدی وہ تنزلی کا شکار ہو رہے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ اپنی آرتھوڈوکسی کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہے. اور یہی سارا معاملہ دیکھنے آیا کہ نریندر مودی صاحب نے اس سال جتنی بھی اپنی سفارتی دورے کیے وہ کسی سے ایک جملہ بھی نہیں بول پائے. اور یہ ہیں پردھان منتری، ایک مسلسل 10 سال حکومت کرنے والا برینیک اور ڈم انسان جو کہ کسی بھی وزراء اعظم سے ملتا ہے تو اس کو ایک لفظ بھی نہیں بول پاتا. وہ صرف وہ 4 لائنیں بول پاتا ہے جو اس کی ٹیم اس کو بلا دیتی ہے. اس کے بعد پریس کانفرنسز میں صحافیوں نے اس کا مذاق اڑایا. اس کے بعد اتنی کوریج کی کہ یہ انڈیا کا ایک اتنی لارجسٹ اکانومی کا یہ پرائم منسٹر ہے جو کہ ایک بات کسی ایک صحافی کا سوال بھی نہیں دے سکتا. لیکن اس سے بھی سب سے زیادہ مضحکہ اس بات یہ تھی کہ گودی میڈیا جو اس کے اوپر جو شو کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مودی صاحب آپ، مجھے حیرانی ہے کہ آپ سوتے کب ہیں. اور میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ مودی صاحب سوتے ہی نہیں ہیں. مودی صاحب اتنی ذہنی طاقت کیسے رکھتے ہیں کہ اتنا ملک چلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. یہ تھا اس کا پیرلل کھڑا کیا ہوا گودی میڈیا جو آج بری طرح سے ایک تو مار کے حق میں پٹا اور آج بھی وہ بری طرح سے شکست سے دوچار ہے. خیر، یہ کاکروچ جنتا پارٹی جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو نیٹ کے اوپر عوام کو کاکروچ کی طرح مسلا جا رہا ہے، میرٹ کا بہشکار کیا جا رہا ہے، یعنی میرٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے دلی کے اندر سب سے پہلے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا. کیونکہ گودی میڈیا کو اور مودی کو کبھی بھی اپنے بارے میں کوئی کمپلین سننے کی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اپنی فورس بھیجی اور وہ پیسفل پروٹیسٹ کو اس نے خراب کر دیا. آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑی خبریں دیکھی ہوں گی کہ للن ٹاپ ایک میڈیا چینل ہے، ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس نے ایک ویڈیو دکھائی کہ اس میں جتنے بھی آرم فورسز تھیں انہوں نے اپنی پٹی اتار دی کہ انہوں نے تشدد کرنا تھا اسٹوڈنٹس کے اوپر اور ان کا نام نہ آئے یا کسی بھی کیمرے میں وہ رجسٹرڈ نہ ہو. تو آپ ادھر سارے اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا. اس معاملے کو لے کے وہاں سے بھگونت مان جو ہے، جو وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، سی ایم جو ہے وہ پنجاب کے،
انہوں نے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا اور بہت زیادہ سکھ کمیونٹی اس پروٹیسٹ کا حصہ بن گئی. اور اس سے بھی مزے کی بات کہ اس پورے پروٹیسٹ میں سب سے زیادہ جو فرسٹ ایڈ ہے اور پانی اور آنسو گیس سے بچانے کے لیے اور مرہم پٹی لگانے کے لیے مسلم خواتین اور مسلم مرد بہت بڑی تعداد میں نظر آئے. اور یہ نریٹو بڑا کھل کر سامنے آیا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک آرتھوڈوکس یا ہندوتوا والا مذہب یا ملک نہیں ہے. وہ سینٹی پرویل چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عقل شعور یہ سارا پنپے، اور جو یہ زومبی مینیک نریندر مودی کا گودی میڈیا ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو. خیر اس سارے اسنا کے اندر ایک پارٹی جو ہے وہ بہت کھل کے سامنے آئی، اور ایک لیڈر جو بہت کھل کے پرومیننٹلی سامنے آئے وہ تھے راہل گاندھی. اور ابھی ریسنٹلی نریندر مودی نے انہیں ڈیٹین کیا جس میں ان کو چوٹ بھی لگی، اور بعد میں خیر اب ان کو چھوڑ دیا گیا. وہ بھی اس پروٹیسٹ کا حصہ تھے، اور ایک بہت ہی بڑی فلینتھروپسٹ پرسنالٹی، ان کا نام ہے سونم وانگ چک، جو کہ ایک مووی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، جو کہ مووی ہے 3 ایڈیٹ، جس میں فانسک وانگرو کا ایک کردار تھا جو ان کی زندگی سے انسپائر تھا. انہوں نے وہاں پہ بھوک ہڑتال کر دی جس کے اوپر ان کو زبردستی ڈیٹین کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ پھر میڈیکلی فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اس کو PIL کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کے لیے یہ ایک دفعہ ہوتی ہے کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا، اور خیر اب وہ ڈیٹینڈ ہیں اور ابھی بھی حکومت کے تحویل میں ہی ہیں. دن بدن انڈیا کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اور نریندر مودی صاحب جن کے لیے عوام کو بولنے کے لیے سوائے یہ کہ وہ ایک ہندو ہیں اور ایک بہت انتہا پسند ہندو ہیں، قاتل تو وہ تھے ہی تھے، جینوسائیڈ کے تو وہ مرتکب ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب عوام کو کسی بھی طرح کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نریٹو نہیں ہے، اور وہ بھکت جنوں کے علاوہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اب عوام بھکت تو رہی نہیں ہے، اب عوام کہتی ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے. سر اور اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ سیم جنزی کے 2 انقلاب آ چکے ہیں. ایک سری لنکا کے اندر آیا تھا کہ جنزی نے وہاں کی کرپٹ اور جو ایک پرانا مافیا تھا، بوڑھا مافیا تھا جو صدیوں سے ان کو کھاتا جا رہا تھا، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور مار مار کر ان کو ملک سے بھگا دیا. بلکہ بہت ساری ویڈیو دیکھی کہ وہاں پہ جو ان کے وہ پرانے سیاستدان تھے وہ ان کو اتنا مارا کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ بھی سارے پھٹ گئے. اور سیم ایسا انڈیا کے بعد بنگلہ دیش میں بھی ہوا کہ اسٹوڈنٹ کا انقلاب آیا، جنزی سارے باہر آئے اور وہاں پہ بھی انقلاب آ گیا. اور جو ایک بہت وہاں پہ پرانی اور فرسودہ حسینہ واجد یعنی اس سے پہلے ان کے باپ کی حکومت تھی، وہ بھی حکومت آج دم توڑ گئی ہے اور ایک نئی سینٹی پرویل کر رہی ہے. اس کے بعد آج انڈیا میں بھی وہی نوجوان دوبارہ سے متحرک ہوا ہے، اور وہ جو پہلے جس کو سٹیریکل یا مزاحیہ ایک تحریک کہتے تھے کاکروچوں کی کہ یہ گندے گلے سرے بدبودار نوجوان، آج وہ سارے گندے گلے سرے بدبودار نوجوانوں نے نریندر مودی کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اور نریندر مودی آج اتنا پریشان ہے، پہلے یہ سارا معاملہ صرف اور صرف وزیر تعلیم کے استعفے سے شروع ہوا اور وہ اتنا حد درم ہے نریندر مودی کے، اس نے استعفیٰ نہیں دینے دیا، اور آج یہ بات نریندر مودی کے استعفے پہ پہنچ گئی ہے. تاریخیں اور تاریخیں یہ ان کے اندر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج عوام کے اندر سینٹی پرویل نہیں کر رہی اور آپ نے آج ان کو کسی نہ کسی طرح ڈنڈے سے، ڈر سے، لالچ سے، نریٹو سے سپریس کر دی ہے، تو یہ وہ سپریشن نہیں ہوتی، یہ اس گیس کی طرح سپریشن ہوتی ہے کہ جس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی پریشر سے پھٹے گی. یہ ایک تحریک بہت سارے ان لوگوں کے لیے ایک سیکھنے کا، ایک سمجھنے کا اور سوچنے کا اور فکر کرنے کا ایک لمحہ ہے کہ یہ کاکروچ جن کو آج انڈیا میں کاکروچ کہا جا رہا ہے یہ پوری دنیا کے اندر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور جہاں پہ اسی طرح جبر بربریت اور ظلم کی تحریکیں ہیں، کل کو یہ کاکروچ پارٹی وہاں پہ بھی زندہ ہو سکتی ہے، پنپ سکتی ہے اور جنم لے سکتی ہے. سو یہ آج تک انڈیا کے احوال ہے، اور آج بہت سارے سیلیبریٹیز، بہت سارے انفلوئنسر آج نریندر مودی کے خلاف بہت کھل کے بول رہے ہیں. مجھے یہ بتانے میں بڑی افسردگی ہو رہی ہے کہ نریندر مودی کی سائیڈ پہ پلٹنے کے لیے مسلمانوں نے وہاں کیا کیا جتن نہیں کیے. ایک بہت بڑے فلینتھروپسٹ تھے، بلکہ خیر مطلب ان کی
زبان اور رویے سے تو وہ ویسے نہیں لگے، لیکن انہوں نے وہاں پہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا جن کا نام تھا خان سر۔ انہوں نے بہت ساری یوتھ کو بہت کم پیسوں میں بلکہ فری ایجوکیشن دی اور ٹاپ نوچ ایجوکیشن دی، لیکن ان کو ڈیٹین کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں اتنی ہرزہ سرائی کی کہ یہاں پہ اس کی طرف ان کا پانی بند کر دینا چاہیے، پانی میں زہر ملا دینا چاہیے، پانی میں پیشاب کر دینا چاہیے، لیکن وہ صرف اور صرف ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کی وہاں پہ آخرت یعنی کہ حالت اور عاقبت ہے۔ خیر، جب تک کسی سوسائٹی میں سینٹی پریویل نہیں کرے گی، مذہبی اقلیتی اکثریتی جمہور نہیں بنے گا، اور جب تک ایک ایسا منشور نہیں بنے گا جس میں ہر عوام کو بولنے کا حق ہو، تو یہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کے ریولوشنز آتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر لگتی ہے، تھوڑی جلدی یا دیر سے، لیکن یہ سوسائٹی ریولوشنائز ہو جاتی ہے۔ خیر، انڈیا کا آگے کا حال دیکھتے ہیں۔ ابھی کی صورتحال کے مطابق نریندر مودی کی حکومت بہت زیادہ خطرے اور بہت ہی زیادہ بڑے انتشار کا شکار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ سینٹی پریویل کرے اور وہاں کے لوگوں کو ان کا وہ رائٹ فل حق ملے جس کے وہ حقدار ہیں۔ آج کے ولاگ سے دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔